وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی جی، علماء انبیاء کے وارث۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا۔ ترمذی کا حوالہ دیا ہے 2682۔ کہتے ہیں جی کیا یہ حدیث ضعیف ہے؟ اچھا، علماء کرام انبیاء کے وارث نہیں ہے۔ اچھا محترم بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو ترمذی والی روایت آپ نے بھیجی ہے نا، ترمذی میں اس کی سند جو بیان کی گئی ہے وہ سند صحیح نہیں ہے۔ اس میں سند میں ایک راوی ہے قیس بن کثیر، یہ قیس بن کثیر ہی کثیر بن قیس ہے، قیس بن کثیر بن قیس، یہ ایک ہی بات ہے، یہ ضعیف ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد جو اس پر تبصرہ کیا ہے اس میں سے ایک بات امام صاحب نے یہ بھی کہی ہے کہ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ هَكَذَا، مطلب کیا ہوا؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کی سمجھ میرے نزدیک متصل نہیں ہے، مطلب سمجھ میں کلام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرنے والی حدیث یہ تو بالکل موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کی تکبیر کہتے یعنی اللہ کو کہتے رکوع جانے کے لیے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھاتے اور سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، مطلب یہ کرتے تھے۔ جی، یہ صحیح بخاری کے اندر 735، 36 اور 38 دیکھ لیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث مل جائے گی، مشکات المصابیح کے اندر مل جائے گی، کئی کتابوں میں ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر 456 نمبر پر، صحیح ابن حبان میں 1858 نمبر پر، مسند ابی عوانہ کے اندر جو ہے جلد 2 صفحہ 90 پر، اسی طرح منتقی ابن الجرود میں جو ہے یہ روایت 178 نمبر پر، جامع ترمذی کے اندر 255 پر، اور امام ترمذی نے حدیث حسن صحیح قرار دیا۔ امام بغوی کی شرح سنہ کے اندر 559 نمبر حدیث ہے۔ انہوں نے کہا ھذا حدیث متفق علی صحتہ، کہ اس حدیث کی صحت پر اتفاق ہے۔ اسی طرح حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی الاستذکار جلد 2 صفحہ 125 پر وہ بھی اس حدیث کو درج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی کتابوں کے اندر ہے اور یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ بات اتنی بات یاد رکھے کہ رکوع کے بعد اللہ پر کہہ کے سینے پر دوبارہ ہاتھ باندھنا، اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی صراحت کے ساتھ کوئی فرمان ہمارے علم میں نہیں ہے۔ بس کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جس طرح رکوع سے پہلے والے قیام میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں اسی طرح رکوع کے بعد والے قیام میں ہاتھ باندھے جائیں گے۔ بس اس میں اختلاف ہو گیا، اجتہادی مسئلہ بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔